منبر نور پر جلوہ افروز قابل قدر علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آواز تھوڑا بڑھا دیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، رواه البخاري عن سيدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فی کتاب العلم، صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایما مدد، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رفیقان محترم، محبان گرامی وقار، تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، ارواحنا فدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عشق محبت، کنز الکرامت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، فرش والے تھے
تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ رفیقان محترم، مجھ سے پہلے آپ نے بڑی ہی پیاری طرز میں نعت مصطفیٰ، منقبت غوث آدم اور متعدد اشعار عشق و محبت کے آپ حضرات نے سماعت کیے، اور مجھ سے پہلے بڑا ہی پرمغز خطاب عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے عشق رسول کی روشنی میں چاشنی میں ڈوب کر آپ حضرات نے سماعت کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ حاضر آیا۔ حضرات محترم، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ حی ہے، قیوم ہے، باقی ہے، واجب الوجود ہے، بے اس کے چاہے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کسی کو طاقت و قوت حاصل ہے، یہ اللہ کے دیے سے حاصل ہے۔ بندے کو خود اپنی ذاتی طور پر کوئی قدرت و کمال نہیں ملا، جو کچھ ملا اللہ عز و جل کی عطا سے ملا ہے۔ بندوں کو جو ملا یہ عطائی ہے، رب کا جو ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ، غیبت، بدی، چغل خوری، اس طرح کے تمام عیوب اللہ عز و جل وہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کی کوئی عیب ثابت کرنا یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسولان عظام کو اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے آخری پیغمبر، ختم المرسلین، خاتم پیغمبراں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو وہ عزت اور مقام اور شرف عطا فرمایا کہ کسی اولین و آخرین میں کسی کو یہ شرف نہ ملا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اکرم الاولین والآخرین، میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، اکرم ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، انا سید الاولین والآخرین، میں تمام اولین و آخرین کا سردار ہوں۔ ختمہ بالنبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ حضرات محترم، عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام اسی عقیدے پر رہے اور یہی عقیدہ چلتا رہا جب تک امت میں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اس کے خلاف عقیدہ پیدا نہیں ہوا، تب تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مگر کیا اختلاف بعد میں بھی نہ ہوگا؟ اس حوالے سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یعش منکم من بعدی سیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد اس دنیا میں رہے گا ان قریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ جب اختلافات پیدا ہوں، جب فتنے پیدا ہو جائیں، نظریات اور عقیدے کا اختلاف کھڑا ہو جائے، تو ایسے حالات میں بندوں کو کرنا کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ جب تم اختلافات دیکھو تو اس وقت میں تمہیں لازم ہے کہ تم میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ قائم رہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے
ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرما رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، نظریات کے اختلاف، فکری اختلاف، عقائد کے اختلاف، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اختلاف کی تعلیم خاص طور پر نہیں دی، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عقیدے پہ زور دیا کہ جب عقیدے میں اختلاف کھڑا ہوگا، جب ایمان کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھا جائے، اس حوالے سے اختلاف شروع ہوگا، تو اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کرو، میری سنت پر قائم رہو، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا، اس طریقے پر تم مضبوطی سے قائم رہو۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ کہنا کہ اختلاف کیوں کرتے ہو، یہ کہنا کہ اختلاف بیکار چیز ہے، آپس میں شدت اور جھگڑے، یہ بہت غلط بات ہے، اور اس شدت اور اختلاف کو بریلویوں کا نام دے کر قوم کو دھوکہ دینا، یہ دراصل قوم کو نہیں بلکہ نبی کریم کے حکم کے خلاف ایک بات کا کی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسے وقت میں میرے نبی نے اختلاف کے موقع پر راہ حق پر قائم رہنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ بیان کیا کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر تم مضبوطی سے عمل کرنا۔ سوچئے جناب عالی کہ ایک طرف نبی کریم بات کرتے ہیں کہ اختلاف ہوگا، ایک طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ کرتے ہیں کہ اختلاف ہو تو تمہیں کرنا کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم یہ 72 فرقوں میں بیٹھ گئی تھی، وَإِنَّ أُمَّتِي هَذِهِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فرقہ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، یہ میری امت، سرکار نے فرمایا یہ میری امت یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ جو میرا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے کا دعویٰ کریں گے، ان میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اب ان 73 فرقوں میں آپ کو اپنے قریب میں ایسے لوگ ملیں گے، بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے ادارہ چلانے والے، جن کے ناموں کے سامنے شیخ الحدیث لکھا ہوگا، شیخ التفسیر لکھا ہوگا، وہ مفتی ہوں گے دارالافتاء کے، بڑے بڑے ناموں سے علامت الدہر اور محسن قوم ملت کے نام سے جانے جاتے ہوں گے، وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی اختلاف ہے، کسی کو آپ کافر مت کہو، کسی کو آپ مشرک مت کہو، کسی کو آپ جہنمی مت کہو، کسی کو آپ برا بھلا مت کہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ۔ میرے نبی نے ایک فرقے کو چھوڑ کر بقیہ 72 فرقوں کو جہنمی کہا ہے۔ اب بتاؤ میرے نبی ان 72 فرقوں کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اور آج کا ایک مفتی، آج کا ایک شیخ الحدیث، آج کا ایک مفسر، آج ایک جامعہ کا شیخ یہ کہتا ہے کہ کسی کو جہنمی نہ کہا جائے۔ میاں اگر فاتحہ جائز ہے تو حرام کہنے والا گنہگار ہوگا، اگر فاتحہ حرام ہے تو حلال کہنے والا گنہگار ہوگا۔ کبھی بھی حلال و حرام دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے نبی تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میرے نبی یہ خبر دے رہے ہیں کہ میری امت میں بے شمار اختلافات کھڑے ہوں گے۔ اب ایسے وقت میں نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیں کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں جس طریقے پر ہوں، جو میرے طریقے پر یعنی میری سنت پر ہوگا اور میرے صحابہ کی سنت پہ ہوگا وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ بقیہ 72 کے 72 فرقے یہ سب کے سب جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں گے، صرف میری سنت پہ
عمل کرنے والا، میرے صحابہ کی جماعت پہ چلنے والا، یہ فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ 72 فرقے سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میرے نبی اختلاف کی خبر دے رہے ہیں، میرے نبی فرقہ پیدا ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور نبی کی شان یہ ہے کہ امور تبلیغیہ میں اہل علم ہے تو اسے سمجھیں، اور آپ سمجھیں تو سمجھیں، اخبار میں امور تبلیغیہ میں نبی سے کبھی بھول بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھول کر ایسا کہہ دیں، نبی سے بھول نہیں ہو سکتی ہے، نبی جو کہہ دیں اللہ کی قسم وہ حق ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد پیارا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کہتا ہے وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، نبی تو کہیں فرقے ہوں گے، نبی تو کہیں کہ فرقے جہنم میں جائیں گے، نبی تو کہیں اختلاف کثرت سے ہوگا۔ اب اگر آج کوئی ٹنڈا تبلیغی یا ان سے دوستی کرنے والا کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ الجامعہ اس طرح کی باتیں کرے کہ بھئی کسی کو برا بھلا مت کہا جائے، ہمارے یہاں بریلویوں کا بھی استقبال ہے، ہمارے یہاں تبلیغیوں کا بھی استقبال ہے، ہمارے یہاں شیعوں کا بھی استقبال ہے، ہمارے یہاں وہابیوں کا بھی استقبال ہے، میاں اگر گڑ گوبر سب آپ کے یہاں صحیح ہے تو ایسا عقیدہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں تو وہ عقیدہ مبارک ہے جو مصطفیٰ نے کہا، صحیح وہ ہے جو نبی کی سنت میں ہو، صحیح وہ ہے جو صحابہ کی جماعت پر ہو۔ اب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، میں آج وہ تقریر نہیں کروں گا، میں آج تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کلاس کی طور طریقے پہ کر رہا ہوں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف جامعہ کا شیخ الحدیث ہے جس کے نام کے سامنے شیخ الحدیث لکھا ہے، شیخ التفسیر لکھا ہے، مفتی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کوئی تبلیغیوں وہابیوں کو برا بھلا مت کہو، وہ کہتا ہے کسی فرقے کے بارے میں کچھ مت کہو، ہم سب کو ایک مانتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مزار پہ جانا جائز ہے، یہ بریلوی سنی کہتا ہے، شیخ الجامعہ صاحب آپ بھی کہتے ہو، ہم کہتے ہیں عرس منانا جائز ہے، بریلوی کہتا ہے، شیخ الجامعہ آپ بھی کہتے ہو، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں جائز ہے، شیخ الجامعہ آپ بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا غوث علی المدد پکارنا جائز ہے، آپ کہتے ہو کہ ہاں جائز ہے، ہم یہ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے مزار پہ حاضری جائز ہے، آپ کہتے ہو کہ ہاں جائز ہے، ہم یہ کہتے ہیں نبی کا میلاد محبت کی دلیل ہے، آپ بھی نبی کا میلاد مناتے ہو، نبی کا جلوس نکالتے ہو، نبی کی تعریف میں حدیثیں ان کی عظمتوں پہ سناتے ہو۔ اگر یہ سب صحیح ہے تو جو تبلیغی کہتا ہے میلاد النبی منانا بدعت ہے، میلاد النبی منانا شرک ہے، فاتحہ کرنا حرام ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، یا غوث المدد پکارنا شرک ہے، کسی کی مزار پہ جا کر دعا کرنا شرک ہے، حرام ہے، کفر ہے، جو یہ کہے کہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنے والا کافر و مشرک ہو جاتا ہے، جو یہ کہے کہ حیدرآباد میں بیٹھ کر یا نبی سلام علیک یا رسول اللہ المدد پکارنا شرک ہے، یا تو آپ مشرک بن جاؤ یا انہیں مشرک قرار دے دو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یا رسول اللہ کہنے والا بھی امام مومن ہو اور اسے شرک کہنے والا بھی مومن ہو۔ کیا تم شیخ الحدیث اسی لیے ہو تاکہ مسلم کی حدیث چھپا دو؟ امام مسلم نے یہ روایت نقل فرمائی، من قال لأخیہ کافر فقد باء بعہدہما، اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، مگر اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں شیخ الجامعہ صاحب، اگر میلاد منانا جائز ہے، اگر یا غوث عمل مدد پکارنا جائز ہے، جو جن تبلیغیوں نے اسے شرک کہا وہ مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر وہ نہیں ہوئے تو آپ ہو گئے ہیں، اگر وہ گمراہ نہ ہوئے تو آپ ہو گئے ہیں، اگر وہ جہنمی نہ ہوئے تو آپ ہو گئے ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ عقل کہاں بیچ کر کے آپ آئے ہوئے ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بنانا تیرا۔ یہ کون سے عقل کا دیوالیہ پن ہے؟ کیا آپ نے دین کو سیاست سمجھ لیا ہے کہ آپ میدان میں آ کر الیکشن میں ایک دوسرے پر حملہ کریں لیکن بیچ میں بیٹھ کر پارٹیاں ایک ساتھ کریں؟ دین سیاست نہیں ہے، دین ایمان و عقیدے کی چیز ہے، ایمان و کفر کا یہاں فیصلہ ہوتا ہے، جنت و جہنم کی
تقدیر لکھی جاتی ہے، قبر و حشر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خدا را پیارے سنیوں کو گمراہ مت کرو۔ حقیقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے جس پہ تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قیامت میں رب کے ہاں کیا جواب دو گے آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اتنا بڑا ظلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں من کتما علما الجم بالجام النار یوم القیامہ۔ آپ فرضی شیخ الحدیث ہو سکتے ہو، حقیقت میں نہیں، کیونکہ حدیث رسول کہتی ہے کہ جو عالم دین اپنا علم چھپائے، قیامت کے دن اس کے ناک میں آنکھ کی لکیر، آنکھ کا رسی پہنائی جائے گی۔ جو اپنے علم کو چھپائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اظہر الفتن او قال البدعہ ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اگر فتنے کھڑے ہو جائیں، اگر بدعتیں پیدا ہو جائیں، اور ایسے وقت میں عالم مصلحت دیکھ کر اپنا علم چھپا لے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا، میرے نبی کو پکارنا یہ صحابہ کی سنت ہے، مدد میں ان سے مدد مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اسلاف امت کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام کی عظمت و شان قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے۔ جب یہ بدعت پیدا ہوئی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے اندر جھوٹ جیسا عیب مانے، اور ایک مولوی کہے چلتا ہے ہم آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، وہ چلتا ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر خدا پر عیب لگانے والا آپ کا ہو سکتا ہے تو آپ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہم کبھی آپ کے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تم کسی جھوٹے خدا کو مانو گے، ہم تو اسے مانیں گے جو پاک اور بے عیب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو سبحان ہے، حی ہے، قیوم ہے، جو واجب الوجود ہے۔ ہم اس رب عز و جل کو مانتے ہیں جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ میاں کہتے ہیں وہ پہلے مولانا لوگ لکھ کے مر گئے، صاحبہ آج کہیں کو لفڑا کر رہے ہو؟ سورہ بقرہ اٹھاؤ، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ ایمان لا اس پر جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن، تو یہودی کہتے نؤمنو بما انزل علینا، ہم توریت پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، توریت پر ایمان لاتے ہو تو تم یہ جھوٹ بات کہتے ہو، اس لیے کہ وہو الحق مصدق لما بین معکم، یہ قرآن تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تو حق کتاب ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر اسی بات کی تصدیق آپ کرتے ہو تو آپ کو میں کیوں نہ مانوں؟ جب آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہو تو آپ کو بھی ماننا لازم ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو، آپ وہی کہہ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ جب قرآن توریت کی تصدیق کر رہا ہے تو اے یہودیوں تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اچھا تم توریت کو مانتے ہو فلما تقتلون انبیاء اللہ، تو تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ نبیوں کو قتل کرنا یہ توریت میں منع کیا گیا ہے، تو پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ سوال یہاں پیدا ہوا، میرے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، میرے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، میرے نبی کے زمانے میں توریت نہیں پہلے اتر چکا تھا، اب قرآن کی تصدیق تھی۔ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں نے بچڑے کو، جب موسیٰ میقات پر گئے تو تم لوگوں نے بچڑے کو خدا مان لیا اور بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں بس رکھ چکی ہے، تم نے یہ ظلم کیوں کیا ہے؟
ہے، یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے، یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے کہ تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں قرآن کے انکار کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان توریت پہ سچا ہوتا تو تم قرآن کا انکار نہیں کرتے، اگر تمہارا ایمان توریت پہ سچا ہوتا تو تم بچڑے کی پوجا نہیں کرتے، اگر تمہارا ایمان توریت پہ سچا ہوتا تو اللہ کے نبیوں کو تم قتل نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی پر جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کے یہودیوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، اس زمانے کے یہودیوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اس زمانے کی یہودیوں نے یہ سارا عمل نہیں کیا تھا، پھر قرآن ان سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دے رہا ہے، تمہارا ایمان کتنا برا تمہیں حکم دے رہا ہے؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں مانا کہ نبیوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا، مانا کہ بچڑے کی پوجا انہوں نے نہیں کی ہے، مانا کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کے باپ داداؤں نے ایسا کیا تھا، ان کے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ جب توریت اتر رہا تھا، جب موسیٰ تھے، جب انبیاء بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے اس وقت بچڑے کی پوجا کی تھی، ان لوگوں نے اس وقت نبیوں کو قتل شہید کیا تھا، ان لوگوں نے اس وقت بچڑے کی پوجا کی تھی، اور ان کے باپ داداؤں نے جو غلط کام کیا تھا، اس وقت کے یہودی اپنے باپ داداؤں کا ڈیفنس کرتے ہیں، اس وقت کے یہودی اپنے باپ داداؤں کے عقیدے کو صحیح مانتے ہیں، اس وقت کے یہودی اپنے باپ داداؤں کے جرم کو صحیح مانتے ہیں، اس لیے یہ بھی مجرم ہے، اس لیے یہ بھی مجرم ہے۔ اگر اشرف علی تھانوی نے کتاب میں میرے نبی کے علم غیب کا انکار کیا، نبی کی شان میں توہین کی، وہ مر گیا ہے، مگر آج کا ٹنڈا اشرف علی تھانوی کو صحیح مانتا ہے، اس لیے یہ بھی مجرم ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے اگر نبی اللہ کی شان میں توہین کی ہے، وہ مر گیا ہے، مگر آج کا تبلیغی رشید احمد گنگوہی کو مولوی مانتا ہے۔ یہ تبلیغی اگر قاسم نانوتوی نے اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کی ہے، آج کا تبلیغی انہیں اپنا عالم مانتا ہے۔ اسماعیل دہلوی لکھ کر کے مر گیا، آج کے وہابی اسے صحیح مانتے ہیں۔ تو جس طرح یہودیوں نے اپنے باپ داداؤں کے عقیدے کو صحیح مانا تھا، اس لیے وہ مجرم ہے، کتنا برا ایمان ہے ان کا، اسی طرح آج کے یہ وہابی، یہ تبلیغی، یہ سلفی، یہ سب اسی طرح مجرم ہے، کیونکہ اپنے باپ داداؤں کو صحیح مانتے ہیں، اپنے مولویوں کو صحیح مانتے ہیں۔ اب میں پوچھوں گا جامعہ کے شیخ الحدیث سے، اگر یہی آپ کا ایمان حکم دیتا ہے کہ جو خدا کو جھوٹا کہے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا یہ ایمان کرتا ہے جو نبی کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں سے تشبیہ دے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو شخص نبی کے علم کو شیطان اور ملکر موت کے علم سے کم بتائے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو شخص کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک کہنے والا صحیح ہے، اگر تمہارا ایمان یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد پکارنا شرک کہنے والا بھی صحیح ہے، تو کتنا برا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، کتنا برا عقیدہ تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے۔ یہ برا عقیدہ تمہیں مبارک ہے اور امام احمد رضا کا دیا ہوا عقیدہ ہمیں نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے، اے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر تو ان کا برا ایمان انہیں مبارک ہو، ہمیں پاکیزہ ایمان مبارک ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ کہتے ہیں جناب علی اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کو علم غیب نہیں، کسی کو اختیار نہ مانا جائے، کسی کے لیے طاقت نہ مانی جائے، ما فوق الفطرت طاقت کسی کے لیے نہ مانی جائے، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم نے پوچھا جناب تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو میں بھی اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت
ثابت کرتا ہوں. تم کہتے ہو نبی کو اتنا اختیار نہیں ہے, تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی کو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے, اپنی پوری سلطنت کی باغ و ڈور رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے. میرے امام نے عقیدہ یوں دیا ہے, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. میاں ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن یہ کہتا ہے قل, محبوب کہہ دو, اللہم مالک الملک, اللہ ہی ساری بادشاہتوں کا مالک ہے, اللہ ساری سلطنتوں کا مالک ہے, اللہ پوری کائنات کا مالک ہے. تو تل ملک من تشاء, جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے, جسے چاہے ملک عطا فرما دے. وہ تنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے, وہ جسے چاہے ذلیل فرما دے. میں جب قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے اللہ ہر بادشاہت کا مالک ہے, سارا قلم روز پوری کائنات خدا کی بادشاہت ہے. پھر وہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں, جسے چاہوں بادشاہت چھین لو. میں پوچھتا ہوں کیا خدا کی بادشاہت کسی کرسی پر ہے, کیا کسی تاج پر ہے؟ رب کی بادشاہت کہاں ہے؟ تو آؤ حدیث پاک میں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں ان القلوب بین اصبع الرحمن یقلبهم حیث شاء, بے لوگوں کے دل رب عز و جل کے قبض قدرت میں ہیں, وہ جدھر چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. تو کائنات کا دل رب کے قبض قدرت میں ہے. ایک ہے کرسی کی بادشاہت, کرسی کی بادشاہت کسی پردھان منتری کو مبارک ہو, کرسی کی بادشاہت کسی منتری کو مبارک ہو, کرسی کی بادشاہت کسی جو ہے مخمنتری کو مبارک ہو, کرسی کی بادشاہت کسی وزیر کو مبارک ہو. دلوں کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے دل پر حکومت کسی کو عطا فرمائی ہے. ہر شے کا اگر کسی کو مالک بنایا ہے, وہ خود کہتا ہے میں مالک الملک ہوں, جسے چاہوں میں ملک عطا فرما دوں, جسے چاہوں میں سلطنت عطا فرما دوں. تو میرا رب پوری کائنات کا مالک ہے, اور اس نے اپنے کرم سے اپنی پوری کائنات کی سلطنت مصطفیٰ کے زیر قدم کر دیا ہے. اے محبوب ہم نے تم کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. اے محبوب تجھے اتنا پاور عطا کر دیا ہے کہ تجھے ہر چیز دینے کی طاقت عطا کر دی ہے. میرے نبی نے خود عطا فرمایا, میرے نبی نے خود فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب العلم ہے, راوی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. بخاری کہنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح, صحابی رسول اگر غلط ہوتے تو امام بخاری ان کی روایت نہیں لاتے. صحابی حضرت امیر معاویہ کے اندر اگر کمی ہوتی تو امیر معاویہ کی روایت امام بخاری نہیں لاتے. میاں امام بخاری نے امیر معاویہ سے حدیث نقل کر کے بتا دیا, اے شیعوں رافضیوں نیم اللہیوں تمہارا عقیدہ غلط ہے. امام بخاری نے امیر معاویہ کی روایت پیش کر کے بتا دیا کہ امیر معاویہ اجلہ صحابہ میں سے ہے, وہ متدین ہیں, ان کی روایت قابل قبول ہے, وہ عادل ہیں, وہ ثقہ ہیں, مصطفیٰ کے صحابی ہیں. ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے ہم کسی ذاکر کھلنائک کے پیچھے نہیں گھومتے, ہم کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں گھومتے ہیں. میاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے گیتا کا علم دے دیتا ہے, اسے جو ہے بائبل کا علم دے دیتا ہے, اسے رگ وید کا علم دے دیتا ہے, اسے چتروید کا علم دے دیتا ہے. مانا تجھے دنیا کی کتابوں پر اسٹڈی ہو گئی مگر تجھے نماز کے فرضوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تمہیں وضو کی شرطوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تمہیں عقیدہ اہل سنت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. بائبل تجھے جنت میں نہیں لے جانے والی ہے. تیرا ایمان, میرا نبی فرماتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. فقیہ میرا امام احمد رضا ہے, فقیہ میرا مفتی اعظم ہند ہے, فقیہ میرا تاج الشریعہ ہے, فقیہ میرا مفتی محدث کبیر ہے. یہ ہیں وہ فقہا جنہوں نے علم شریعت کی گلچیوں کو سناس کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم, انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک یقیناً میں ہی دینے والا ہوں. انما حرف حصر ہے. شیخ الحدیث صاحب, شیخ الجامعہ صاحب, مفسر محدث صاحب اس حدیث کو بخاری میں پڑھا ہوگا آپ نے.
ہیں آپ نے پڑھا ہوگا تو انما حسر کے لیے آتا ہے. انما حسر کا لفظ ہے. ایک تو یہ ہوا جناب والی مجھے پانی پینا ہے, دوسرا ہوا مجھے پانی ہی پینا ہے, چائے نہیں دے سکتے, شربت نہیں دے سکتے. انما حسر کے لیے آتا ہے. بے شک یقیناً انما انا قاسم, میں ہی بانٹنے والا ہوں. قاسم جملہ اسمیہ ہے, ثبوت و تمام پہ دلالت کرتا ہے. یقیناً یہ ثابت ہے, یہ قائم ہے, پورے دلیل کے ساتھ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں ہی بانٹنے والا. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مرکز اہل سنت, عوام اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ہی بانٹنے والا ہوں, میں ہی بانٹنے والا ہوں. واللہ یعطی, اللہ دینے والا ہے, اللہ لینے والا ہے. اب سن رہے ہو میری بات, سنائی دے رہی ہے میری بات, توجہ ہے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں, حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا بانٹنے والے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے, حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے اللہ کیا دینے والا ہے. نہ بانٹنے والے کے بعد ذکر ہے کیا دینے والا ہے, نہ دینے والے کے بعد ذکر ہے کیا دینے والا ہے. وہ کیا کیا دے رہا ہے, یہ کیا کیا بھیٹ بانٹ رہے ہیں. اب میں یہاں کہوں گا اللہ جو دیتا ہے وہ نبی بانٹتے ہیں, وہ جو دیتا ہے وہ نبی بانٹتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات بھی بغیر دلیل کے نہیں, ہم اندھے کو اس کے گھر تک پہنچانا جانتے ہیں. یاد رہے یہ قاعدہ ہے جب فعل یا شبہ فعل کا متعلق محذوف ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے. یہاں پر یعطی کا متعلق محذوف ہے. انما انا قاسم شبہ فعل کا متعلق موجود نہیں ہے, قاسم شبہ فعل اس کا متعلق نہیں ہے, یعطی کا فعل ہے اس کا متعلق موجود نہیں ہے. گویا کہ دینا بھی عام ہے, بانٹنا بھی عام ہے. رب جو دیتا ہے مصطفیٰ وہ بانٹتے ہیں. اب مجھے کہنے دیا جائے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, تم سے کھلا باب وجود, تم سے ہے سب کا وجود, تم سے ہے سب کی بقا, تم پہ کرو. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب چوہے کو ہلدی کی گانٹھ ملی تو پنساری کی دکان کھولے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے نہیں. مولانا یہاں پر مطلب یہ ہے شریعت دین کی چیزیں اللہ نبی کو دیتا ہے, نبی دین کی چیزیں بانٹتے ہیں. پہلے تو مطلب سمجھ لو, اللہ دین کی چیزیں دیتا ہے. نماز ہے, روزے ہیں, جنت جہنم کی خبریں ہیں, موت کی خبریں ہیں, یہ سب اللہ دیتا ہے. اور نبی مسائل شرعیہ بانٹتے ہیں. یہاں مراد دین کی چیزیں ہیں. میں نے کہا یہ تم نے سمجھا, تمہارے دل میں نبی کے اختیار کے تعلق سے بغض ظاہر ہے. ذرا صحابہ سے پوچھ, اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ نبی کیا کیا بانٹتے ہیں. کیا نبی صرف مسئلہ دیتے ہیں, کیا نبی صرف فرض نماز کے بارے میں بتاتے ہیں, زکات کا مسئلہ سمجھاتے ہیں, یا نبی سے اور بھی کچھ دیتے ہیں. میاں صحابہ کہتے ہیں اگر دیتے نہ تو قتادہ آنکھ مانگنے کیوں جاتے, اگر دیتے نہ تو صحابی آنکھ مانگنے کیوں جاتا, اگر دیتے نہ عبداللہ ابن عتیق اپنا ٹوٹا پیر صحیح کروانے کیوں جاتے, اگر دیتے نہ صحابہ اپنی پیاس کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں جاتے, اگر دیتے نہ تو ابو ہریرہ بھوک کی شکایت کیوں کرتے, اگر دیتے نہ تو صحابی اپنی غربت کی شکایت کیوں کرتا, اگر دیتے نہ تو حضرت ربیہ مصطفیٰ سے جنت کیوں مانگتے, اگر دیتے نہ تو میرے نبی سے صحابی اونٹ کیوں مانگتا, اگر نبی دیتے نہ اونٹ غائب ہو جائے تو صحابہ کیوں آتے پوچھنے نبی میرا اونٹ کہاں ہے, اگر نبی دیتے نہ تو صحابہ آتے کیوں. ایک صحابی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں پھوڑے آ گئے ہیں, بہت علاج کرا رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. میرے نبی کے پاس گئے, نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا, ہاتھ میں لگا کر کے صحابی کے پیٹھ پر پھیر دیا. پیٹھ تو ٹھیک ہو گئی مگر واہ کیا ٹھیک ہوئی ہے. پوری زندگی جب تک وہ جیتے تھے ان کے وجود سے ایسی خوشبو آتی تھی, ایسی خوشبو آتی تھی کہ مدینہ میں کوئی ایسی خوشبو نہ تھی جو ان کے خوشبو کا مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر, واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا. نعرہ تکبیر,
قائد اہل سنت، حق جماعت، حق جماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ شیخ الجامعہ صاحب، بخاری اٹھاتے ہیں، کتاب الوضو میں آتے ہیں اور حدیث سنتے ہیں، پوری حدیث نہیں، ضروری مسئلہ۔ صحابہ کرام موجود تھے، پانی ختم ہو گیا، شکایت کی، میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا، ایک اور کو کہا ساتھ میں لے لو، یہاں سے جاؤ پانی تلاش کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو ساتھ میں لیا، پانی کی تلاش کرنے کے لیے نکلے، کافی دور گئے، دیکھا کہ ایک موٹی عورت ایک اونٹنی پر بیٹھی، پانی کے جو ہے مشکیزیں بھر کر اگل بگل بیچ میں چلی آ رہی ہے۔ ہم نے اسے روکا، وہ رکی اور ہم نے کہا سن چل۔ کہا کہاں چلوں؟ کہا ہمارے نبی کے پاس۔ کہا وہی نبی جنہیں لوگ صحابی کہتے ہیں۔ کہا جو تو سمجھتی ہے چل۔ انہوں نے اس عورت کو، حضرت علی نے جو اس کی لگام پکڑی، عورت کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی جلوہ افروز ہیں، عورت کو اتارا گیا، وہ ایک کونے پہ کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی نے کہا مشکیزے کا چھوٹا والا منہ کھول دو، اس کا مشکیزے کا منہ کھولا گیا، اب پانی نکالا جا رہا ہے، سب پانی پی رہے ہیں، اونٹ کو پلا رہے ہیں، نہانے والے نہا رہے ہیں، آٹا گودنے والے آٹا گود رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کنارے کھڑی ہوئی دیکھ رہی اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جب سب نے پانی لے لیا، میرے نبی نے کہا پانی باندھ دو، اب اس کا منہ باندھ دیا گیا۔ میرے نبی نے کہا صحابہ سے کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو گٹھری بنا کر اسے دے دو، پانی اسے دے دیا گیا، گٹھری بنا کر کھجور ستو اسے دے دیا گیا، اسے اونٹ پر بٹھایا گیا، پانی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ جانے لگی، حیران ہے بالکل، دیکھ دیکھ کے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، سب نے پانی سے نہایا تھا، سب نے وضو کیا تھا، سب نے پیا تھا، جانوروں کو پلایا تھا، مگر مشکیزہ جتنا بھرا تھا اس سے زیادہ بھرا نظر آ رہا تھا۔ وہ لے کر کے اپنے پانی کو اپنے گاؤں پہنچی، اپنے دیہات میں پہنچی۔ دیہات میں پہنچنے کے بعد اس کے ساتھی پہلے پہنچ چکے تھے، یہ لیٹ میں پہنچی۔ لوگوں نے جمع کر کے کہا یہ بتا تو کہاں رہ گئی تھی؟ ہم سے پہلے چلی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ کہا بڑی حیرانی کی بات ہے، میں آ رہی تھی، دو لوگ آئے، پکڑ کر لے کر گئے اس شخص کے پاس جسے نبی کہتے ہیں، جسے صحابی کہتے ہیں۔ اس نے میرے پانی کے ساتھ ایسا 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 کیا، اللہ کی قسم اس نے انگلیاں اور کہا کہ زمین و آسمان کے بیچ میں ان سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، یا تو وہ سچے نبی ہیں۔ دو باتیں اس نے کہی، یا تو وہ سچے نبی ہیں یا تو ان سے بڑا زمین و آسمان میں کوئی جادوگر نہیں ہے۔ میرا پانی کم نہیں ہوا، میرا پانی گھٹا نہیں۔ انہوں نے بڑی عزت کی، بڑی محبت دیا، مجھے عزت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب میرے نبی کے صحابہ اگل بغل کے ایریے میں حملہ کر رہے ہیں، مگر اس کا گاؤں چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہتی گاؤں والوں تم کیا سمجھتے ہو محمد کے صحابہ ہمارے گاؤں میں نہیں آ رہے ہیں، اگل بغل میں حملہ چل رہا ہے، یہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ جان بوجھ کے ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج یاد رکھو، اگر کامیابی میں، نجات میں تمہیں تعجب انٹرسٹ ہے تو اس نبی پہ ایمان لے آؤ۔ پورا گاؤں، پورا قصبہ ایمان لے آیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اے سنیوں، امام احمد رضا پہ قربان ہو جاؤ، جس امام احمد رضا نے تمہیں محبت رسول کا درس دیا ہے، تمہیں ادب کا سلیقہ سکھایا ہے کہ دیکھو یہ بھی محبت کی باتیں تو کرتے ہیں مگر نبی کے گستاخوں سے دوستی کرتے ہیں، یہ بھی میلاد کی باتیں کرتے ہیں مگر میلاد کو شرک کہنے والوں کے ساتھ چائے پیتے ہیں، یہ بھی یا غوث المدد پکارتے ہیں مگر یا غوث المدد کہنے شرک کہنے والوں سے ان کے رشتے ناتے ہیں۔ ان کے جامعہ میں بلایا جاتا ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے
مگر میرے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ فرما دیا ہے دل کے رضا ہے خنجر خوخار پر کے بار عہدہ سے قید و خیر منائے نشر کریں یہ رضا کے نیزے کی بار ہے کہ عدو کے سینے میں گھار ہے کسی چارہ جوئی کا بار ہے کہ وار سے پار ہے میرے تاج الشریعہ نے یہ فرما دیا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر دو پدر مادر برادر جانو ماں ان پہ فدا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد آج یہ کرم ہے ہمارا ایمان بچا ہے اس لیے کہ احمد رضا نے ہمیں محبت کا شراب پلایا ہے محبت کا پیالہ پلایا ہے دیکھو اس عورت نے میرے نبی کی عزت کی اس عورت نے میرے نبی کی عزت کی نتیجہ کیا ہوا اسے ایمان نصیب ہوا ہے ان ٹنڈوں کو ایمان کبھی نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں ان کی نمازیں ان کے دل کو صاف نہ کریں گی ان کے روزے ان کے دل کو صاف نہ کریں گے ان کی مسجدیں ان کے دل کو صاف نہ کریں گی ان کے سجدے انہیں خدا سے قریب نہیں کریں گے ان کے سجدے ان کے صدقات و زکات و عقیقہ ان کے گھر میں ایمان کی روشنی نہیں لائیں گے اس لیے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نبی کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے وہ تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں گے انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں گے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان تو انہیں ایمان نصیب ہونے والا نہیں لہذا ان کے ایمان کے بارے میں فکر مت کرو اعلیٰ حضرت نے خود فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کا مسئلہ نہیں بتاتے تھے آؤ میں تمہیں بتاؤں غیب کی خبریں بھی بتاتے تھے اللہ اکبر قرآن یہ کہتا ہے دل کا انباء الغیب نوحیہ الیک اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا وحی کے ذریعہ دیا ہے ہمارے علم میں غلطی ہو سکتی ہے ہمارے علم میں خطا ہو سکتی ہے ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں ہماری تحقیق میں غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر نبی کو اللہ نے جو ذریعہ علم عطا فرمایا ہے وہ ذریعہ علم ایک وحی ہے جس میں خطا نہیں ہو سکتی جس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے اپنے نبی کو جو علم عطا فرمایا ہے وہی کے ذریعہ عطا فرمایا ہے ذرا اس میں کوئی بتائے کون سا لڑکا میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے ذرا ہاتھ اٹھا دو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کون ہے کوئی تو اٹھا دے اچھا ٹھیک ہے ڈگری جو کر رہا وہ اٹھا دے میں آپ سے کوشچن نہیں کروں گا بتا دو جو ڈگری کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا دے انجینئرنگ ارے اٹھا دو جو پڑھ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد انجینئر ہوگا کہ نہیں ہوگا نا میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر ہوگا کہ نہیں یہ بتاؤ مجھے ہوگا نہیں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد کمپیوٹر چلانے والا ہوگا کہ نہیں میکینیکل انجینئرنگ کرنے والا میکینیکل انجینئر ہوگا کہ نہیں سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آدمی جو سبجیکٹ پڑھے گا اس سبجیکٹ کا وہ عالم کہلائے گا جو سبجیکٹ وہ اسٹڈی کرے گا اس سبجیکٹ کا جاننے والا کہلائے گا قرآن کہہ رہا ہے دل کا انباء الغیب نوحیہ الیک اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کرتے ہیں رب اپنے نبی کو غیب کی خبروں کا علم دے رہا ہے وحی کے ذریعہ اگر میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ میڈیکل پڑھ کر ڈاکٹر ہوگا انجینئرنگ پڑھنے والا انجینئر ہوگا تو غیب کی خبریں پڑھنے والا غیب کا جاننے والا کیسے نہیں ہو سکتا بہت خوب ماشاءاللہ غیب کی خبریں جاننے والا غیب کا جاننے والا کیسے نہیں ہو سکتا ہے تم ان بھولے بھالے سنیوں کو الفاظوں کے ہیر پھیر میں پھنساتے ہو ارے بتا تیرے باپ نے وہ علم دیا ہے نہیں خدا پاک نے وہ علم دیا ہے رب اپنے محبوب کو غیب کا علم دے رہا ہے جب غیب کا علم محبوب کو ملا تو بلا تمثیل ڈاکٹریٹ پڑھنے والا پڑھ کر ڈاکٹر بنا تو غیب کا علم لینے والا نبی غیب کا علم پا کر غیب جاں بن گیا اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو پالا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اب بتاؤ کتابیں چھپتی ہیں پمفلیٹ چھپتے ہیں ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے
تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کتابیں پمفلیٹ مت بانٹو، ذرا بیٹھ جاؤ، میدان علم میں دو دو ہاتھ ہو، سمجھ میں آئے کہ غیب کی خبریں کسے معلوم ہیں۔ نبی کے علم غیب پر اعتراض، یہ نبی پر اعتراض ہے، نبی کے علم غیب پر اعتراض، نبی کے علم پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا اللہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، یہ قرآن کا اعلان ہے، میرے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت ہے، میرے نبی درس دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے بیچارے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ اونٹنی میری کہاں ہے۔ کیا نبی، کیا صحابی جنت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے؟ کیا صحابی وضو کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے؟ کیا نبی صدقہ خیرات کے مسئلے پوچھنے آئے تھے؟ غسل کا طریقہ پوچھنے آئے تھے؟ قرآن پڑھنے کا ڈھنگ پوچھنے آئے تھے؟ نبی کے پاس اپنی گمشدہ اونٹنی کا پتہ پوچھنے آئے تھے، اور گمشدہ اونٹنی کی خبریں دینا یہ دین کی باتیں تو نہیں ہے۔ صحابی نے مانگا، صحابی نے پوچھا، اس کا مطلب صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی اسے بھی جانتے ہیں جسے میں نہیں جانتا، میری اونٹنی کہاں ہے، نبی اسے بھی جانتے ہیں۔ تو صحابی نے عقیدہ دے دیا کہ اس حدیث میں جو چورن بیچا جا رہا ہے کہ دین کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، نا 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 نا، صحابہ یہ جانتے ہیں نبی جو کچھ دے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کہ اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا بات ہے، بے شک زندہ باد۔ صحابی نے یہی عقیدہ سمجھا، تب تو آئے اپنی اونٹنی پوچھنے میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی بتا دیجئے آقا۔ صحابی رسول نے پوچھا، میرے نبی نے فرمایا جا فلاں جگہ وادی میں تیری اونٹنی جھاڑی سے پھٹی پھنسی ہوئی ہے، اسے جا کر کے لے آ۔ ابن منظر نے روایت نقل فرمائی، مجلس میں بیٹھے کچھ لوگ موجود تھے، ان لوگوں میں سے کچھ کیسے لوگ تھے، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ مسجد میں بیٹھے تھے، نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، پکا کلمہ پڑھ رہے تھے، پکا نبی کو نبی مان رہے تھے، پکا ان کے منہ سے یہی بولتے تھے ہم برکت لینے آئے ہیں، ہم زیارت لینے آئے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، تبھی تو بیٹھے تھے بارگاہ میں، بیٹھے تھے۔ جیسے نبی نے کہا تیری اونٹنی پھلا جگہ پر ہے، مجلس ختم ہو گئی، جانے لگے۔ راستے میں کچھ لوگ جنہوں نے ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، دست بوسی کی تھی، زیارت کی تھی، خود کو صحابی کہہ رہے تھے، باہر نکلے، جا رہے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد فلاں وما یدریہ بالغیب، محمد کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ پر ہے، انہیں غیب کے بارے میں کیا پتا۔ آج یہ ٹنڈا بھی یہی کہتا ہے انہیں غیب کے بارے میں کیا پتا، یہ سلفی کلفی غیر مقلد محدث بولتا ہے نبی کو غیب کے بارے میں کیا پتا، اور یہ شیخ الحدیث کہتے ہیں آپ بھی اچھے ہو، آپ بھی اچھے ہو، جو کہتا ہے ان میں غیب ہے وہ بھی اچھا ہے، جو کہتا ہے شرک ہے ان کے ہاں وہ بھی اچھا ہے، میاں گوبر اور گڑ ملا کر کھاتے رہو، یہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں فلاں کی اونٹنی فلاں وادی میں ہے، وما یدریہ بالغیب، ان کو غیب کے بارے میں کیا پتا۔ میرے نبی جا رہے تھے، میرے نبی بیٹھے تھے، کسی نے سن لیا ان کی یہ باتیں، کسی نے سن لی، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دربار سے جانے والوں میں پھلا پھلا آپ کے علم پر اعتراض کر رہے تھے، آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے کہ ان کو غیب کے بارے میں کیا پتا ہے۔ دیکھو غیب اونٹنی کے بارے میں نبی نے بتایا، انہوں نے کہا غیب کی بات ہے، نبی کو غیب کے بارے میں کیا پتا۔ صحابی نے یہاں پر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ لوگ آپ کے علم پر چیمی گوئی کر رہے تھے، کمنٹ کر رہے تھے، میرے نبی نے سنا، اب اس کے بعد کہا بلا کے لاؤ، ان کو بلایا جانے لگا۔ ابھی حضرت نے کہا مرکزی اہل سنت لے کر کے آیا کرو۔ شہباز دکن جو پورے ہندوستان میں گھوم کر کہتا تھا اگر دلیلوں سے نہیں مانتے تو آ جاؤ آگ کا انگارہ لے لو، تم اپنے ہاتھوں میں میں اپنے ہاتھوں میں، جو جل جائے وہ غلط ہے، جو بچ جائے وہ حق پہ ہے۔ ارے میاں شیخ الحدیث صاحب، شیخ الجامعہ صاحب، کوئی تو ایسا پیدا کر دیتے جو شہباز دکن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ حضور محدث کبیر، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضور شہباز دکن، مرکز اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میاں جب شہباز دکن کا شیخ الجامعہ صاحب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو ان کے پیر مفتی اعظم کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ پھر ان کے شیخ تاج الشریعہ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ پھر ان کے آقا محدث کبیر کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور سارے آقاؤں کے آقا امام احمد رضا کا جواب جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور شہباز دکن اس دنیا میں رہ کر تمہارے بیچ میں آگ کے انگارے پہ چل کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آگ کا انگارہ تم بھی رکھو اپنے ہاتھ پر، میں بھی اپنے ہاتھ پہ رکھوں۔ شہباز دکن کا یہ اعلان پورے ہندوستان میں گونجتا رہا، مگر ان کی حیات تک کسی باطل میں، کسی اہل حدیث میں، کسی سلفی میں، کسی غیر مقلد میں، کسی بابی میں، کسی جامعہ کے شیخ میں ہمت نہ ہو سکی کہ شہباز دکن کے سامنے آ سکے۔ یہ جو عظمت نہیں تھی، شہباز دکن کہہ رہے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر جب تک بکے نہ تھے۔ کہاں بکے تھے بولو؟ کہاں بکے تھے؟ ارے وہ تو عشق کے شہر بریلی میں امام عشق کے شہزادے کے ہاتھ میں بکے تھے۔ جب نائب غوث آدم کی یہ شان ہے تو پھر غوث آدم کی شان سمجھ میں آئی کہ نہیں آئے؟ آج تک جواب کوئی نہ لا سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ آج تک پیدا نہ کر سکے۔ شیخ الجامعہ صاحب وہابی جو منافق کہہ رہے تھے نبی کو غیب کے بارے میں کیا پتا، میرے نبی نے کہا بلا کے لاؤ۔ ایسے ابھی حضرت نے کہا یہ جب ایسی باتیں کریں تو انہیں بلا کر مرکز لے کر کے آؤ، انہیں بلا کر لاؤ اور اس کے بعد کہو جناب تم نے جو پڑھا ہے وہ تمہارے آنکھوں کا فطور ہے، تمہارے مولویوں کا غرور ہے، عشق کی نظر سے ذرا آ کے پڑھ۔ تو جو بھی عشق محمد پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری، پڑھنا ہے بخاری۔ تو امام احمد رضا کی محبت کا عشق کا سرما لگا کے پہن، بریلی کی محبت کا امامہ پہن کے پڑھ، تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ بخاری میں کیا ہے۔ میں وہی تو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے کہا بلا کے لاؤ، گئے بلانے ان کو، کہے چلو تمہاری بدتمیزی جو تم کمنٹ کر رہے تھے نبی کے علم پر، نبی کو پتا چل گیا ہے، آقا بلا رہے ہیں۔ اب یہ نکلے جانے لگے، بولے اب تو پول پٹی کھلنے والی ہے، اب تو ہم پھنس گئے، اب تو مشکل ہے۔ نبی پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی جب پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پلان بنانے لگے۔ ایسا ہے جب پھنس جائیں گے تو یہی کہیں گے ہم بس مذاق کر رہے تھے، جوک کر رہے تھے، یا رسول اللہ بس ٹائم پاس کر رہے تھے، ہمارا مقصد توہین نہیں تھا، ہمارا مقصد غلط نہیں تھا، ہماری نیت غلط نہیں تھی۔ آج یہ بھی بات کہتے ہیں ارے بھائی اتنے بڑے عالم، اتنی غلط نیت نہیں ہوگی، مطلب کچھ اور ہوگا۔ میاں نیت نہیں چلتی ہے، جب تم کھل کر نبی کے علم غیب پر حملہ کر رہے ہو تو اب نیتیں نہیں چلیں گی، تمہارے بہانے نہیں چلیں گے۔ ادھر یہ بہانے بنا رہے تھے، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل جا کر کے کہو میرے نبی کی بارگاہ میں کہہ دو یہ جو آ رہے ہیں تمہارے علم پر کمنٹ کرنے والے، تمہارے علم پر اعتراض کرنے والے، یہ جب تمہارے پاس آئیں گے، جب تم ان سے پوچھو گے لئن سألتهم، اگر آپ ان سے پوچھو گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ان سے جب پوچھو گے تو یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے نبی ان سے کہہ دینا جب وہ آئیں گے کہیں گے ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کر رہے تھے، ہم ہنسی کر رہے تھے، تو ان سے کہہ دینا ہنسی کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اللہ بھی ملا تھا، اس کا رسول ملا تھا، اس کے فرشتے ملے تھے، اس کی نشانیاں ملی تھی۔ قل اب اللہ و آیاتہ، کیا تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ہیلے بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ جیسے اشرف علی تھانوی نے کہا کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا جانور بچے پاگل
پاگل بہائم چوپائے کو بھی حاصل ہے، لکھا اب بہانہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ جیسے تم نے لکھا، قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نبی کے علم پر اعتراض کر کے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہو چکے؟ کافر ہو چکے ہو۔ اب وہ پاکستان میں بیٹھا ہے ایک پادری، وہ کہتا ہے صوفیہ نے آج تک کسی کو کافر نہیں کہا۔ ابے وہ صوفی نہیں، کوئی کوفی ہو سکتا ہے، وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پر عمل نہ کرے، وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پہ عمل نہ کرے، اور قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کے علم پر اعتراض کرے وہ کافر ہے۔ تو پھر صوفیہ کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ صوفیہ کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ نبی کے گستاخوں کو جو کافر نہ کہے وہ صوفی نہیں، وہ کوفی ہے، وہ عالم نہیں، زندیق ہے۔ نبی کی شان میں ادنا توہین، اعتراض کیا تھا انہوں نے کس پر؟ نبی کے علم پر۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، اعتراض نبی کے علم پر، مذاق نبی کے علم کا اڑایا گیا۔ قرآن کہتا تم نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ پتا چلا کہ ایک رسول کا مذاق اڑانا سارے رسولوں کا مذاق اڑانا ہے، ایک رسول کی شان میں توہین سارے رسولوں کی شان میں توہین ہے۔ نبی کے علم غیب پر اعتراض یہ خدا پہ اعتراض۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہیلے بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ میاں دروشی پڑھ لیں۔ زور سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کریمہ سے کیا پتا چلا کہ نبی کے علم پر اعتراض کرنے والوں کو قرآن نے کافر کہا۔ اب مجھے بتاؤ جو نبی کریم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اس دور میں، قرآن کے فتوے سے وہ کافر ہیں، قرآن کا فتویٰ ان پر لگ گیا کہ وہ کافر ہیں، قرآن کے حکم سے نبی کے علم غیب کا منکر کافر، اور نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کی شان میں ادنا توہین انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اس لیے کہ نبی کی عزت اور تعظیم کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی نبی پیر ولی سے نہ مانگو۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح، ہم خدا سے مانگتے ہیں وہ بھی ذات دینے والا ہے، ہم نبی سے مانگتے ہیں، ولی سے مانگتے ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا یہ خود دے رہے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، انہیں یہ علم اور مقام اس نے عطا فرمایا ہے، اسی لیے صحابہ اپنی مشکلیں لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، نابینا صحابی ہیں، امام ترمذی نے روایت دونوں نقل فرمائی، حضرت عثمان کی روایت ہے کہ ان کے حضرت عثمان غنی کے دربار میں ایک بندہ آتا تھا اور روزانہ کھڑا رہتا، اپنے کام کے لیے اس کا کام نہیں ہوتا، چلا جاتا۔ عثمان ابن حنیف نے اسے بلایا، کہنے لگے سنو تم روزانہ آتے ہو، حضرت عثمان غنی کے دروازے پر چوکھٹ پر کھڑے کھڑے چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے روزانہ آنا جانا لگا ہے؟ اس نے کہا مجھے امیر المومنین سے کام ہے، مگر اتنی بھیڑ رہتی ہے ملاقات نہیں مل
پاتی, میری خبر وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. انہوں نے کہا ایک کام کرو, میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو طریقہ نبی کریم نے ایک صحابی کو سکھایا تھا. ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں خراب تھی, نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے تاکہ میری آنکھیں واپس آ جائیں. میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں, اور اگر تو صبر کر تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے میری آنکھیں صحیح ہو جائیں. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے, ایک کام کر, وضو کر, 2 رکعت نماز پڑھ. توجہ چاہتا ہوں, یہی دھوکہ دیا جاتا ہے. میرے نبی نے کہا وضو کر, 2 رکعت نماز پڑھ. 2 رکعت نماز جب پڑھ لینا تو دعا کیسے کرنی ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا. دعا کیسے کرنی ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اے میرے محبوب جو میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دینا کہ میں اس کے اپنی قدرت سے اس کے شہر رکھ کے قریب ہوں. جیسے وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پر فوراً لبیک کہتا ہوں. جیسے بندہ کہتا ہے یا اللہ, رب فرماتا ہے لبیک عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو رب تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے. مگر نبی کہہ رہے ہیں سنو نماز پڑھ لینا, دعا کرنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا کیسے تمہیں دعا کرنی ہے. انہوں نے نماز پڑھی, اس کے بعد حاضر ہوئے یا رسول اللہ دعا کرنی ہے. ارشاد فرمایا ہاں اب تم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو, میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں. دعا یہ کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی. اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں, اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نبی محمد نبی رحمت کے وسیلے سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ لاتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے. اے اللہ میرے نبی کے وسیلے کو قبول کر لے اور میری آنکھوں کو واپس لوٹا دے. ادھر دعا کیا ادھر صحابی کی آنکھیں. اب جو کہے شرک ہے وہ یا تو مشرک اور نہیں تو شیخ الجامعہ صاحب کے, دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. میاں شرابی بھی اچھا, جو ہمیں مشرک کہے وہ بھی صحیح. اتنی بڑی دریا دلی تو نہ دیکھی. ایسی دریا دلی کیسی جناب, جبکہ میرے آقا کو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو نصیحت پانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا. میرے نبی فرماتے ایاکم ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اے لوگوں, ایسے لوگوں سے خود دور رہو اور انہیں اپنوں سے دور رکھو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. شیخ الجامعہ صاحب یہ حدیث صرف قادیانیوں کے لیے نہیں ہے, ہر اس شخص کے لیے ہے جو نبی کے اختیار کو شرک کہتا ہو, جو نبی کے علم غیب کو شرک بتاتا ہو, جو نبی کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہتا ہو. اس کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے دور رہو. نبی کہتے ہیں اس سے دور رہو, اپنے سے اسے دور رکھو. اب بہانہ نہیں چلے گا, کیا کریں ہم نہیں گئے تھے, وہ انہیں خود آ گیا. نہیں چلے گا, نہیں جی ہمیں آئے تھے انہیں بیٹھ گیا. کیا کریں بات کرنی. میرے نبی نے کہا ایاکم و ایاہم, نہ خود جانا نہ اسے آنے دینا, نہ خود جانا نہ اسے آنے دینا. وہ آ گیا تب بھی بھگا اور مل گیا تب بھی بھگا. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیث میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی قسم. کب تک لالی پاپ دو گے. ایاکم ایاہم. حضرت
امام سیرین ہے غالباً یا امام زوری، ذرا نام میں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک بدعتی صرف قرآن کو ماننے والا، اہل القرآن، وہ کہتے تھے ہم حدیث نہیں مانتے، صرف قرآن کو ماننے والا آیا بیٹھا، کہنے لگا اے ابو عبداللہ میں قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، ذرا آپ سن لیں میں کیسے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا قرآن نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا اچھا 3 نہیں، ایک ہے سن لو، 2 سن لو، کہا نہیں، اس نے کہا ایک تو سن لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یا تو اٹھ کے یہاں سے جا یا میں اٹھ کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آپ کے ساتھی نے پوچھا اے ابو عبداللہ قرآن ہی تو پڑھ رہا تھا، قرآن ہی تو پڑھ رہا تھا، سن لیتے۔ فیس بک کے دیوانوں، یہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ، یہ ریل ہے، ریل نہیں۔ کتنے اچکے پگڑی باندھ کے آ رہے ہیں، سامنے ٹیپ اور لیپ ٹاپ کھول کر حدیثوں کو لکھ کر آ کر تب باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ ذرا سوچ لینا کہیں بہروپیہ تو نہیں، اور اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے رہنا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ اتنے خطرناک چور ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی نہ پہچاننا آیا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو بادل ہے۔ میرے دوستوں دیکھو، کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھ رہا تھا، سن لیتے، قرآن تو پڑھ رہا تھا، سن لیتے۔ ہم نے کہا فلاں مولوی کی تقریر میں سننا، وہ کامیڈین ہے۔ اب اسٹیج ممبر رسول کپل شرما کا شو نہیں، کامیڈی کرنے آتا ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ممبر کو کامیڈی بنائے، مضحکہ خیز بنائے، لوگوں کو ہنسائے اور ان کے دلوں میں گندے جذبات لہو لعب کے طریقے پر پیش کرے۔ کامیڈی کرنا یہ قوم لوط کا طریقہ ہے، مصطفیٰ کی امت کا طریقہ نہیں۔ انہوں تو عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا ہاں وہ بھی وہابیوں سے دوستی کی بات کرتا ہے، جب پھنستا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے، جب اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے۔ ہم سے بھی الجھ گیا تھا ایک مرتبہ، جب ہم نے کہا بات کر لے، بولے طبیعت خراب ہے۔ ہم پہنچے، ہم نے کہا بھئی بات کرو، کنی حضرت کی طبیعت خراب ہے۔ ہم نے کہا عقید معاملہ ایمان و کفر کا ہے اور آج جناب کی طبیعت خراب ہے۔ بولے نہیں حضرت آرام نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا میاں کل میں پوری رات نہیں سویا، آج صبح سے نہیں سو پایا، اب تک نہیں سویا ہوں۔ میاں عاشق رسول کو غذا مدینے سے ملتی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں تو یاد رکھو، قرآن کی آیت سنا رہا تھا، ایسے شیخ الجامعہ کی کبھی نہ سننا۔ بتاؤ تم میلاد مناتے ہو کہ نہیں؟ تم یا نبی سلام علیہ کہتے ہو کیا نہیں؟ یا رسول اللہ پکارتے ہو کہ نہیں؟ یا غوث المدد کہتے ہو کہ نہیں؟ اب جو یہ کہے کہ یا غوث المدد پکارنا شرک ہے، جو یہ کہے یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، جو کہے نبی کا میلاد منانا حرام ہے، بدعت ہے، جو یہ کہے کہ مزار پہ جانا شرک ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، یہ سارے کام آپ کرتے ہو کہ نہیں؟ شیخ الجامعہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں بھی، شیخ الجامعہ کرتے ہیں سب۔ تو بتاؤ جو آپ کو مشرک کہہ رہا ہے، جو آپ کے عمل کو شرک بتا رہا ہے، جو آپ کی پکار کو بدعت کہہ رہا ہے، شیخ الجامعہ اسے مسلمان کہہ رہے ہیں۔
شیخ الجامعہ اسے کہتے ہیں چلتا ہے میاں، یہ نماز کا اختلاف نہیں ہے، یہ ایمان و کفر کا اختلاف ہے، سنت و بدعت کا اختلاف ہے، چورن مت بیچو کے اختلاف رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت نہیں ہے کہ وضو میں کتنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسا فرض ہے یا 2-3 انگل چھو لینا فرض ہے، یہ مسئلہ رحمت ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ پکارنا، یا رسول اللہ پکارنا، یہ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ جو اسے شرک کہتا ہے وہ مشرک تھا، اور جب تک توبہ نہ کرے گا قیامت تک رہے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں ہم یا رسول اللہ پکارتے جائیں گے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت۔ اب بتاؤ، وقت کا محدث بلکہ محدثوں کا استاذ، علم حدیث کی سندوں کا بانی، وہ نہ ہوتا تو بخاری نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو مسلم نہ ہوتی، وہ نہ ہوتی تو ذخیرے حدیثوں کی سندوں کا سلسلہ نہ ہوتا۔ ایک قرآن اہل القرآن قرآن کی آیت سنا رہا ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے مگر سننے کے لیے تیار نہیں۔ ساتھی نے کہا قرآن ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے، قرآن ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے۔ فرمایا کیسا ظلم کر رہے ہو مجھ پر، اگر وہ قرآن کی آیت پڑھتا اور مجھے اچھا لگ جاتا اس کا پڑھنا تو میرے ایمان کا کیا ہوتا، میرے ایمان کا تو جنازہ نکل جاتا۔ میاں یہ وہ علماء ربانی تھے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ گمراہ بدعتی کا قرآن پڑھنا کہیں سنی کو اچھا نہ لگ جائے، علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ ان کا قرآن پڑھنا بھی نہ سنو۔ شیخ الجامعہ آپ انہیں اپنی گدی پہ بٹھاتے ہو، آپ انہیں کہتے ہو چلتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون جو خدا پر جھوٹ قائم لگائے، اس سے بڑا ظالم کون جو نماز میں مصطفیٰ کی یاد آ جانے کو بیوی کچر کے خیال میں ڈوبنے سے برا بتائے، اس سے بڑا ظالم کون جو میرے نبی کے علم سے شیطان ملک موت کے علم کو زیادہ مانے، اس سے بڑا ظالم جو یہ کہے کہ نبی کے مزار پہ جا کر مانگنا جائز نہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ شیطان اگر تمہیں بھلا دے تو نصیحت کے بعد ظالموں کے ساتھ تم ہرگز نہ بیٹھو۔ یہ میرے دوستوں قرآن و حدیث کے ذخیرے اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات، اس پورے قلم روح کی بادشاہت کی چابی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی سلطنت خدا بندی کے ہر چیز کے مالک ہیں، رب نے انہیں مالک بنایا ہے۔ کتنا اختیار دیا، کتنی عظمتیں دی، کتنی عطا فرمائیں، تو یاد رکھو ان کو کتنی عظمتیں ملی، ان کو کتنی رفعتیں ملی۔ خود فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کے جلسے کی صدارت کا صحرا جس کے مبارک چہرے پہ اور سر پر سجائی گئی ہے، آرام سر
مسلسل راتوں رات محدث کبیر امیر المومنین فی الحدیث حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری شہزادہ صدر الشریعہ کی بارگاہ سے فیض